خیر نیلم بزی ہیں کیا آپ؟ 2 منٹ. ہاں ساجد, میں ایکچولی کچھ چیک کر رہی ہوں. اوکے, وہ میں ہیلپ کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں, وہ ایکچولی میں سوچ رہی ہوں میرے گھر پہ مجھے مجلس رکھنا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں میری مجلس بیسٹ ہو اور اس میں بیسٹ تبرکات ہو جو نا لوگ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا تبرک بیسٹ ہو اور لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مقصد یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. جیسے کہ مطلب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. یہ سب بھی تھوڑا سا ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے, اور یہ پیغام اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. ہاں, تم ٹھیک کہہ رہے ہو ساجد کہ ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے, لیکن جیسے ہی محرم قریب آتا ہے تو ہم تو یہی تیاریاں کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے گھروں میں مجلس رکھیں گے, ہم کیا تبرکات رکھیں گے, ہمارے یہاں مجمع بہترین ہونا چاہیے, اور مجلس میں تو ان تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو. اللہ کرے آپ کے یہاں جب آپ مجلس آرگنائز کریں اور فرش اعضا بچھائیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں آپ کے یہاں اور تبرک آپ کا بہتر ہو. یہ سب اہمیت رکھتا ہے ہم لوگوں کے لیے, لیکن جو اہم مقصد ہے کہیں نہ کہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں جب ہمارا فوکس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے نا اس پر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ خالص ہونا چاہیے, لیکن آج ہم سے یہ تھوڑا سا دور ہوتے جا رہا ہے یا غلطی ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک کہا تم نے ساجد کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج معاشرے میں کافی عام ہے, لیکن ہم ایکچولی اس غلطی کو ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان سارے ارینجمنٹس میں جو ہم کرتے ہیں جو کہ بہت بہترین ہے, کرنا چاہیے. فرش اعضا ہی کہتے ہیں نا وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم امام حسین کے پیغام کو عام کر دیتے ہیں, لیکن ہم ان کے میسج سے ہٹ کے دیگر چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہاں, تو تم جیسا کہ تبرک سرچ کر رہی تھی, انشاءاللہ بہترین تبرک آپ بانٹیں گے امید کرتے ہیں, لیکن کیوں نہ آج ہم لوگ اور بھی چیزیں ہیں خاص کر امام حسین علیہ السلام کے قیام سے متعلق, تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین نے قیام کیا اور ان کا مقصد کیا تھا. بالکل ٹھیک ساجد, ہمیں اس بات کا جو فوکس ہے, ایم ہے, مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کو, اسے نہیں بھولنا چاہیے. بالکل نہیں بھولنا چاہیے, اور اس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں آج کے پروگرام میں کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا, اسے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں. تو آئیے اس شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے, جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اپنے گھر کو ہم لوگ مطلب عزا خانے سے سجاتے ہیں, پھر فرش عزا بچھاتے ہیں, اور جیسا کہ نیلم نے ابھی کہا تھا کہ مطلب ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین تبرک امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا میں بانٹا جائے اور مجمع زیادہ سے زیادہ آئے ہمارے گھر میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں یہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. سمجھنا یہ تھا کہ امت کی اصلاح کیا صرف اس وقت کے لیے امام نے کہا تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں, آپ کو یا تمام مومنین و مومنات کو یہ توفیق دیا کہ ہم فرش مجلس بچھائیں, اسے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھنا چاہیے. یار کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس لائق بنائے کہ وہ ان افراد کا استقبال کرے جو مہمان امام حسین علیہ السلام ہیں. یعنی ہمارے گھر پہ جو لوگ آ رہے ہیں مجلس امام حسین ہیں, یعنی وہ بلکہ ہمارے نہیں, امام حسین علیہ السلام کے مہمان عزادار بن کے آ رہے ہیں. لہٰذا ان کے احترام میں بیسٹ انتظام کریے جہاں تک آپ سے ہو سکے, اچھا انتظام, اچھا تبرک, چونکہ مہمان مولا ہیں. ہمارا اپنا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس قدر اس کی ضیافت کرتے ہیں, بہترین انتظام کرتے ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں, عزادار ہیں. میں یہیں پہ شاید ایک چیز بریکٹ میں عرض کروں کہ عزادار جو آتے ہیں کبھی کبھار انہیں لوگ نہیں پہچانتے, بعض لوگوں کو لوگ پہچانتے ہیں, بعضوں کو نہیں پہچانتے, لیکن آپ سب اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ جنہیں ہم نہیں پہچانتے انہیں امام حسین پہچان رہے ہیں, یعنی وہ امام کے نزدیک معتبر ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ بہت بہترین ہیں, اور یہ آپ کے عشق امام حسین کا پتہ بھی بتاتا ہے. لیکن جہاں آپ کا سوال تھا وہ بہت اہم ہے کہ ہم اس اصلاح امت کی بھی بات کریں جس کے لیے حضرت نے قیام فرمایا. اور بہت ہی اہم مرحلہ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا, اور انکار بیعت کرنے کے بعد ایک وصیت نامہ تیار کیا, بہت مختصر سا وصیت نامہ ہے. اس کو امام حسین کے خطوط میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور امام کے وصیت نامے میں بھی شمار کیا جاتا ہے. وصیت نامہ ہے جو محمد حنفیہ سے احسنتم طیب اللہ,
یہ جناب محمد حنفیہ کو امام امام حسین علیہ السلام نے لکھا. بہت عظیم جملہ، چونکہ آپ کے سوال میں اس جانب اشارہ تھا، لہذا میں اس حدیث معصوم کو، کلام معصوم کو ناظرین کے لیے پڑھ دوں تاکہ محرم میں اس جانب اگر توجہ کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ میرے قیام کرنے کا مقصد کیا ہے. میں حکومت نہیں چاہتا، میں لوگوں کے درمیان اختلاف پھیلانا نہیں چاہتا. میرے قیام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں فساد پھیلاؤں، میرے قیام کا مقصد نہیں ہے کہ میں ظلم کروں. انما، وہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرا فقط یہی ایک مقصد ہے کہ میں امت کی اصلاح کروں، یعنی اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں. آپ غور فرمائیں، میں اس جملے کی جانب فوکس کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین اگر قرآن میں بھی اس جملہ اصلاح کو دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں یہ کئی مرتبہ آیا ہے. 12 مرتبہ قرآن مجید میں کلمہ اصلاح آیا ہے، جہاں پر قرآن نے اسی مادے سے ملتا ہوا جملہ بھی، یعنی اصلاح ایک وہ کام ہے جو انبیاء کا کام ہے، جو ہادیان خدا کا کام ہے. حتیٰ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں، ناظرین بھی ہمارے جا کر دیکھیں، یتیم کے مال کو لے کر اصلاح کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر فساد نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں اگر ناظرین دیکھنا چاہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے کام میں اصلاح کیا جائے. یا جو ہے اگر 2 میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں، وہاں پہ بھی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ان کی طرف سے آئے، ایک ان کی طرف سے آئے، اور وہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرے. ابھی دیکھیے اصلاح کا لفظ دھیرے دھیرے ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے گی کہاں کہاں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. حتیٰ جناب شعیب کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا ارادہ صرف اصلاح کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک میری کوشش ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اصلاح لو. دوسری طرف سے احسنتم، دوسری طرف سے خود قرآن کہتا ہے زمین پہ فساد برپا نہ کرو. اب اگر آپ آئیے اصلاح امت، جو امام حسین علیہ السلام کا نعرہ ہے کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. سب سے پہلی چیز اگر آپ غور فرمائیے کہ اصلاح میں اس لفظ اصلاح کو چونکہ بہت محرم میں بولا جاتا ہے تو ایک مرتبہ واضح ہونا چاہیے کہ اصلاح کہتے کسے. دیکھیے کسی چیز میں اگر خرابی آ جائے، مثلا ہم آج کے زمانے میں اگر موبائل کی ایک مثال دیں ہلکی سی، موبائل کام کرنا بند کر جائے، یعنی اس کا کام ہے فون لگانا، فون آنا، وہ فون نہ آئے نہ فون جائے. تو یہاں پر عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصلاح، کہ اس موبائل کی اصلاح کی جائے، کہ اپنا کام کرنا شروع کر دے. یہ ہے موبائل، ظاہراً دکھنے میں موبائل ہے لیکن جو اس کا کام ہے وہ یہ کر نہیں رہا ہے، لہذا ضرورت ہے اس موبائل کی اصلاح کرنی. اسی طرح گاڑیوں میں، اسی طرح اور ہر چیز میں، حتیٰ بعض اوقات رشتوں میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو محبت و طوفت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب سرکار سید الشہداء آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں امت جد میں جو فساد آ گیا ہے، یعنی راستے سے بھٹک چکی ہے، وہ جو راستہ چونکہ طے ہے، بندگی کا ایک راستہ ہے، ماحول خراب ہو گیا تھا کہ امت. جی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خود حضرت نے فرمایا الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. حضرت فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں، تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سنت رسول کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جائے. دیکھیں کب امت کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، جب امت میں بدعت روز بروز لائی جائے اور سنت رسول کو پامال کیا جائے. یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ گفتگو کیا جائے کن کن سنت رسول کو پامال کیا جا رہا تھا. پیغمبر کی سنتیں کیا تھیں، ان سنتوں کو یکے بعد دیگرے ختم کیا جا رہا تھا. میں پیغمبر قبیلے کی بنیاد پر بیت المال سے مال تقسیم نہیں کرتے تھے. تو جو فرمانے اب یہ دور آ گیا تھا کہ قبیلے کی بنیاد پر مال تقسیم کیے جا رہے تھے. احسن تم آپ بدعتوں کو دیکھیے، محراب مسجد میں امام جماعت استفراغ اور الٹی کر رہا ہے شراب کی. اب اس سے بڑا بدعت آپ دیکھ سکتے ہیں محراب عبادت میں، یعنی جہاں پر نماز ہو رہی ہے اور جو پیش امام ہے وہ آ کر الٹی کرے شراب کی. یہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے آپ غور فرمائیے گا. یعنی امت کی آنکھیں بند تھی، امت کی آنکھیں بند ہے. حضرت نے اسی لیے شکوہ جو فرمایا
अला तरौना इलल हक़ ला युमल बे व इलल बातिल ला युतनाहन, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल से नहीं रोका जा रहा है। अला व इन्न सुन्नता कद उमीतत व इन्नल बिदअता कद उहियत, क्या तुम नहीं देखते कि सुन्नतों को पामाल किया है। क्योंकि जो बंदगी का रास्ता है ना, बिदअतें तुम्हें बंदगी तक नहीं पहुंचा सकती। राइट। अगर तुम बंदगी का रास्ता तय करना चाहते हो तो सुन्नत रसूल ही पहुंचाएगी। अब ये उम्मत चूंकि उस रास्ते से मुनहरिफ हो गई है, इनहराफ कहते हैं कि मसलन आपको जाना है ईस्ट में, आप जाइए वेस्ट में, तो एकदम गलत रास्ता आपने अपनाया ना, हलाल बना दिया। अहसन, तुम आप जा रहे हो 1 घंटे का भी सफ़र कर जाओ, लेकिन अगर आपको जाना है इस तरफ और आप इस तरफ जाओगे तो थकोगे भी, पसीना भी आएगा, सफ़र भी करोगे, लेकिन अपने मंजिल से क्या हो रहे हो, दूर हो रहे हो। अब यहाँ ज़रूरत है इस्लाह उम्मत की, यहाँ इस उम्मत को बेदार करना है, यहाँ इस उम्मत को मुतवज्जह करना है। लिहाजा हज़रत फरमा रहे वो कमी, और सबसे बड़ा जो इन्हिराफ उम्मत में आया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जो इस्लाह की ज़रूरत पड़ी, उम्मत उस दर से दूर हो चुकी थी जिस दर को पैगंबर अकरम ने बयान फरमाया था कि इनसे दूर ना होना। पैगंबर ने फरमाया था इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती। आज ये उम्मत इतरत से दूर है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कुरान से नज़दीक है, क्योंकि कुरान व इतरत जुदा नहीं है। अगर इतरत से दूर है तो इसका मतलब उम्मत कुरान से भी दूर है, और वो उम्मत जो कुरान व इतरत से दूर हो जाए वो बंदगी का रास्ता कैसे तय करेगी। लिहाजा अब इस उम्मत की इस्लाह, अब अगर आप गौर फरमाइए, वो इस्लाह आज के दौर में भी ज़रूरी है। आज भी जब बिदअतें फैलाई जाएंगी, सुन्नतों को पामाल किया जाएगा, तो वही इस्लाह हुसैनी करबला आगे बढ़ेगी, और करबला कहेगी कि मेरी जिम्मेदारी यही है। और ये जो मजलिसें जो आप लोगों ने इब्तिदा में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू किया कि हमारी मजलिसों का काम ही यही है, ये मजलिसें फिर खड़ी होंगी और कहेंगी मेरा काम यही है, इंसानियत के दरसगाह है, तो मेरी जिम्मेदारी यही है। मुझे सानिए ज़हरा ने बरगुजार इसीलिए किया ताकि 1400 साल बाद भी अगर कोई उठे और बिदअतों को जिंदा करे तो इन्हीं मजलिसों के जरिए उन बदअतों को पामाल किया जाएगा, और अगर सुन्नत रसूल को पामाल किया जाएगा तो यही मजलिसें उन सुन्नतों को जिंदा करेंगी। बस मजलिसें काम है सुन्नतों को जिंदा करने का। मजलिसें दर हकीकत बिदअतों को पामाल करती हैं, और शायद इसी वजह से अगर मजलिस सही मानों में बरगुजार होती है तो अहले सितम को ये मजलिसें बहुत खलती हैं। मौलाना साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह इस्लाम की बका और उम्मत की इस्लाह के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया। वहीं आज के दौर में साजिद, अगर हम बात करें इस्लाह की, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुरान में भी काफ़ी बार जिक्र किया गया है कि इस्लाह की जाए, लेकिन आज अगर हमारी कोई इस्लाह करे तो एक तो हम पसंद नहीं करते हैं, दूसरा हमने इस्लाह को इस तरह बना दिया है कि अगर किसी ने गलती की तो हम एक बार उन्हें कह देंगे कि आपने जो किया ना ये गलत है, और फिर हमारा फ़राइज़ अदा हो चुका, हम आगे उसकी कुछ नहीं कहेंगे। तो इस्लाम की नज़र में ये किस हद तक सही है? आसन, तुम ये सवाल इनके सवाल में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। एक तो इन्होंने कहा कि एक बार मुझे कह दिया और उसके बाद ये सोचती कि अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग फोकस करने लगते हैं, एक तरीका भी उनका अंदाज भी जो है गलत होता है, मतलब पसंद नहीं आता। बहुत ही अच्छा, मैं जवाब का आगाज़ यहीं से करना चाह रहा था कि जब भी हम आप इस्लाह के लिए बढ़ें तो कुरान करीम एक कानून बताता है, कहता है ये इस्लाह करने वाले पहले खुद अमल करें। राइट। तो जो फरमाने कभी कभार ये होता है कि इस्लाह कम होती है और हम अपने कानून को जो है नाफिज ज़्यादा करना है। कुरान करीम की बड़ी हसीन आयत है, सूरह बकरा आयत नंबर 44 में कुरान कहता है अतामुरून अन्नासा व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को तो नेकी की जानिब दावत करते हो, अपने आप को भूल जा रहे हो। यानी कुरान एक कानून ये बता रहा है कि अगर आप लोगों को नेकी की जानिब दावत कर रहे हैं, बिलबिर अगर आप लोगों को नेकी की जानिब तो पहले अपने आप को ना भूलिए। यानी इस्लाह करने वाले पहले जो है खुद को सालेह बनाएं, इसके बाद ज़बान से इस्लाह जब होती है, देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ज़बान से जब इस्लाह होती है तो शायद उसका असर नहीं होता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कूनू दुआतन नास बेआमालिकुम, लोगों को दीन की तरफ फ़कत ज़बान के ज़रिए ना बुलाओ, अपने आमाल के ज़रिए बुलाओ। बिल्कुल। यानी हमारे आमाल लोगों को दीन की तरफ खींच के लाएं, न मेरे 4 घंटे की तकरीर,
بالکل، یعنی وہ ایک مرحلہ ہے. بہت بہترین. کبھی کبھار ہم چلاتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں. بالکل. لوگوں کو دین کی طرف بلائیے. بِأَعْمَالِكُمْ، یہ طریقہ امام معصوم بتا رہے ہیں. جی کونوا دعاۃ الناس بِأَعْمَالِكُمْ، اپنے عمل کے ذریعے آپ سچ بولنے لگو. سچ کی دعوت ہے، یعنی سچ بولنا خود لوگوں کو سچ بولنے کی دعوت ہے. بتانا نہیں پڑتا آپ کو کہ آپ سچ بولیے، آپ خود سچ بولنا شروع کریے. یہ خود دعوت ہے لوگوں کو سچ بولنے کی. آپ خود گناہوں سے بچیے، یہ لوگوں کو دعوت ہے. یہ بھی اصلاح ہے. کبھی کبھار ہم اصلاح کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ لیکچر دیں کسی کو اور کہیں کہ یہ ہم نے اصلاح کر دیا. نہیں، بعض اوقات اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، میں اپنے عمل کو واچ کروں. ہمارے کردار میں وہ احسن تم طیب اللہ، میرا کردار خود اصلاح کرے. یہ جو کردار کی زبان ہے نا، یہ کانوں کو نہیں سنائی دیتی، اس کی ڈائریکٹ ادائیگی آپ کے دل پہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو اب اگر یہ پہلا قانون ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ اصلاح ایسے کرنی. پھر دوسرا قانون، چونکہ جو ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے ہم رک جاتے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ تو کر دیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ گنہگار کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ گنہگار کو کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے ایک پچھڑا ہوا آدمی، چلو مجھے دین نے کہا کہ کہہ دو تو میں کہہ دیتا ہوں. جب آپ گنہگار کو بیمار کی نگاہ سے دیکھیں گے، دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ایک بیمار جاتا ہے تو ایک مرتبہ اگر اس کو دوا فائدہ نہ کرے، میڈیسن فائدہ نہ کرے، ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ، میں نے تو دیا تھا دوا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، اگر طبیب ہے نا، طبیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ علاج کرنا ہوتا ہے. میڈیسن چینج کرے احسن، میڈیسن چینج کرے گا، طریقہ چینج کرے گا، آپ کو فلاں رپورٹ یہ وہ، کیونکہ اس کا پورا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو صحیح کرنا، ٹھیک کرنا. ہم بھی جب آتے ہیں کسی کی اصلاح کرنے گنہگار کی، تو میں اپنے آپ کو پہلے طبیب سمجھوں. یعنی اس کے دل میں ایک چیز ڈالیے آپ کہ آپ اس کو ٹارچر نہیں کرنے آئے ہو، آپ اس کو نیچا نہیں دکھانے آئے ہو، آپ اس کے لیے ہمدرد ہو. یہ جو طریقہ انبیاء ہے، یعنی آپ یہ سوچئے کہ میں آیا ہوں. پھر اس کے بعد آپ بھی اپنے نظریے میں آئیے کہ میں ایک بندے خدا کو ہاتھ پکڑ کر مسیر بندگی تک لا رہا ہوں. یہاں پر جب آپ اس کو سمجھو گے ایک فریضہ سمجھ کے، آپ کہو گے چلو اتار دیا میں نے، ایک مرتبہ کر دیا. لیکن ایک مرتبہ آپ کو خوشی جب یہ ہو نا کہ نہیں میں ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لایا ہوں، اب وہاں پر بسا اوقات آپ کی توہین بھی ہوگی، آپ کو کچھ برا بھلا بھی، لیکن آپ کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اگر اس خدا کے بندے جس کا قدم لڑکھڑا رہا ہے میں نے سنبھال لیا، تو کل صراط پر اللہ تعالیٰ میرے لرزتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم کو یہاں ہمدردی ہوگی. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسا کہ بہن کا سوال تھا کہ جو ہے اصلاح کس طرح کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے میری لائف ہے، میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں، یا مجھے ضرورت نہیں بار بولنے کی، تو یہاں پہ تو تھوڑا سا پرہیز کرنا ہی پڑتا ہے. یہ وہی عرض ہے، ایسی جگہ پہ کبھی کبھار اصلاح کرنے کے چکر میں ایک اور فساد ہوتا ہے. تو جو فرق ان چیزوں سے بھی ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم اصلاح کرنے کا ایک نئے فساد کو دعوت دیتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نیلم، آپ نے بھی اس چیز کو دھیان دیا ہوگا کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو ہم لوگ ایک حدیث کو بہت زیادہ عام کرتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولانا صاحب کہ جو ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سوال بس اتنا ہے کہ یہ حدیث تو ہم لوگ تک پہنچ گئی ہے اور سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حسین جیسا بننا ہم لوگوں کے لیے آج کے دور میں بہت مشکل ہے. مطلب کیا اس سے مراد کیا ہے اس حدیث سے؟ احسن تم، یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس دور میں نہیں کسی بھی دور میں حسین جیسا بننا مشکل ہے. حسین فرد ممتاز کائنات ہیں. بالکل، خزانے خدا کی وہ ممتاز خزانے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے کہ اس جیسا بننا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث در حقیقت کب شان نزول حدیث، جس طرح ہم کبھی کبھار شان نزول آیت بتاتے ہیں، تو یہ حدیث کب صادر ہوئی اپنے ناظرین کو تھوڑا معلوم ہو جائے کہ جب سرکار سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور ولید کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت گئے، جیسا کہ اور لوگوں کو بھی بلایا گیا تو وہ لوگ بھاگ گئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں ان ذلیلوں کی طرح بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. حضرت دربار میں آئے، وہاں پہ ولید موجود تھا. ولید نے باخبر کیا کہ یہ ماجرا ہوا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کا سر قلم کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ مجھ جیسے انسان سے رات میں بیعت لینے کا فائدہ کیا، کیونکہ میں کوئی
عام انسان تو ہوں نہیں، تم میری بیعت لے کر در حقیقت اور لوگوں کا منہ چپ کرانا چاہتے ہو، منہ بند کرانا چاہتے ہو، لہٰذا مجھ سے اگر لینا ہے بیعت تو کل صبح کے اجالے میں بتاؤں گا میرا فیصلہ کیا ہوگا۔ ایک رات کی مہلت۔ احسن تم۔ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ولید سے کہ اگر آج کی شب حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت نے وہاں فرمایا یبن الزرقا انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ خدا کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے قتل کرنے کی مجال اور ہمت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اب وہ فیصلہ حضرت نے اس وقت اس طرح سنایا۔ حضرت نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ۔ کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے نہیں پہچانتے میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں، میرا گھر جو ہے ملائکہ کے آنے جانے کا راستہ ہے، یعنی ملائکہ جہاں آتے جاتے ہوں، میرے گھر سے رسالت نکلتی ہے، میرے گھر پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم سے ابتدا ہوئی ہے، ہم ہی پہ اختتام ہوگا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ وہ یزید رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق۔ کہاں میں توجہ فرمائیے گا، اور کہاں یہ شراب خور جو نفس محرمہ محترمہ کو قتل کرتا ہے، شارب خمر ہے، علل اعلان فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ اب وہاں پر حضرت نے فرمایا جب دونوں کرداروں کو بتا دیا تو حضرت نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سوال کا جواب کہ حضرت نے یہاں پر دو کرداروں کو پہلے تقسیم کیا، ایک کردار اہل بیت نبوت کا ہے، ایک کردار مولن بالفسق کا ہے جو شراب خوار ہے۔ یعنی یہ دو در حقیقت کہا جائے تو ایک طرف اجالا ہے، ایک طرف اندھیرا ہے۔ حضرت آ کر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اجالوں میں رہنے والے ظلمت اور اندھیروں والوں سے بیعت نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں، حضرت اپنے اس مقام کی جانب ابھی اشارہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مقام خاص سے امام حسین، وہاں تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ در حقیقت حضرت آ کر بتا رہے ہیں وہ جو حسینیت کے سائے میں آتے ہیں، وہ جو دائرہ حسینیت میں حسین کوئی نہیں بنتا، حسین کے راستے کو طے کر کے حسینیت اور حسینی بنتا ہے۔ احسن تم، مولا کے نقش قدم پہ چل کے ہم حسین نہیں بنتے، حسینی بنتے۔ حضرت آ کر یہاں پر متوجہ کرا رہے ہیں کہ اگر حسینی ہو، اگر مکتب حسینیت سے تم اٹیچ ہو، تمہارا تعلق ہے، تو تم کبھی بھی ظلمت یزیدیت سے بیعت نہیں کرو گے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، بس حضرت اشارہ اس جانب کر رہے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ اور اگر اس حدیث میں کافی مفاہیم ہیں، ایک تو حضرت ایک اور قانون بھی بتا رہے ہیں کہ ابتدا سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نور نے آ کر اندھیرے کی بیعت کیا ہو، کیونکہ ہم سب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں تمام انبیاء کا وارث کس کو قرار دیا گیا ہے؟ امام حسین کو۔ امام حسین علیہ السلام ہر زمانے کی آ کر ضمانت لے رہے کہ نہ جناب آدم نے شیطان کی بیعت کیا، تو وہ جو فرما رہے ہیں نہ نوح نے فاسقوں کی بیعت کیا، نہ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کیا، نہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کیا۔ یہ ایک سسٹم ہے کہ کبھی بھی نور اندھیرے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں بھی اسی نور سے تعلق رکھتا ہوں، نور خمسہ سے، لہذا میں بھی کبھی کسی ظلمت اور اندھیرے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو مولانا صاحب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم لوگ کشتی نجات سے متمسک رہیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ان سے جدا نہیں ہونا ہے۔ اور جیسا کہ وہ حدیث بھی آپ نے واضح کیا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم حسینی بن سکتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں۔ تو نیلم، آج کے ایپیسوڈ میں خلاصہ یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، ان کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سب بہت اچھا کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مقصد کو قائم رکھنا ہے، اسے بھٹکنا نہیں ہے۔ ویورز، آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ بات بہت واضح ہے، تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آس پاس ایسی کون سی چیز ہے جو وقت کی یزید ہے، اس سے دوری بنانی ہے۔ ہمارے میں ایسی کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے وقت کے حسین سے دور لے جا رہی ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، ان عادتوں کے بارے میں سوچیں جو یزیدیت کی نشانی بنتی جا رہی ہے۔
محرم کا مہینہ فرش ازاں ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو امام حسین سے قریب کرنے کا اور اپنے آپ کو سچا حسینی بنانے کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم تمام اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔